قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم والرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى تبارك في شأن حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر ارض و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخان نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہی اوما شہنشاہ حسینہ تتیمہ دوراں سب خیل زہر جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم پر بنی آدم نیر بندھا واسطار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشا معصوم آمین احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذلیل الاحتشام معزز محترم محتشم سامعین عالی مرتبت علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل کثرت کے ساتھ اولیاء کرام کے آراس مقدسہ منعقد ہو رہے ہیں. اہل سنت کے ہاں اس مہینے میں خاص طور پہ مساجد میں خطبات جمعۃ المبارک اسی عنوان سے آپ سماعت کر رہے ہوں گے. مجھے بھی اس عنوان سے کچھ کہنا ہے. اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں عمادیت کا فسون طاری ہے. روح کی زندگی بہت کمزور ہے اور بہت سارے لوگ ان حقائق واقعیہ اور ثابتہ کا بھی انکار کرتے ہیں. اس کا ایک سبب مادیت کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے اور دوسرا تصوف اور طریقت کے شعبہ میں جو بگاڑ پیدا ہوا اور خود ساختہ قسم کے لوگ اہل تصوف کی صفوں میں آ کھڑے ہوئے اور لوگوں کا شعبے سے اعتبار اٹھ گیا. جو لوگ بزرگان دین کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں وہ کچھ جعلی اور دو نمبر لوگوں کا
ذکر کر کے بات چھیڑتے ہیں جو لوگوں کے لیے قابل قبول ہوتی ہے، اور پھر جب لوگ اس رو میں بہہ جاتے ہیں تو بڑے بڑے مسلمان بزرگوں کی عظمتوں کا بھی انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں کے اندر ایک بڑی ضخیم کتاب اس حوالے سے شائع ہوئی، جس میں نہ صرف اس دور کے کچھ لوگوں کا انکار کیا گیا، حضرت باعزید بستانی، حضرت جنید بغدادی اور دیگر اکابر صوفیاء پر کھلے بند و تنقید کی گئی، اور ان کے تصوف اور ان کی طریقت کو دین کے متوازی قرار دیا گیا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بزرگوں کی عظمت کا بیان بھی لوگوں کے سامنے رکھا جائے، تاکہ اس حقیقت کا انکار نہ ہو، اور دوسری جانب جو لوگ ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے۔ فصل کے اندر اگی ہوئی جڑی بوٹیوں کو کاٹنے کے لیے کچھ لوگ نکلتے ہیں، اور پھر وہ اصل فصل بھی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی شر سے بھی بچا جائے اور حقیقت کا نور اور علم بھی حاصل رہے۔ میرے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں جس پر گفتگو آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا وجود ہر دور میں موجود رہا ہے، بالخصوص امت مصطفیہ علی صاحبہ الصلوات کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس امت میں قیامت تک اولیاء موجود رہیں گے تا کہ حضرت امام مہدی جلوہ فروز ہوں گے۔ یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ بزرگوں کی عظمتوں، ان کی کرامات اور ان کی رفتوں کا انکار سوائے محرومی کے اور کچھ نہیں۔ کرامت کا من حیث الکرامت انکار کفر ہے۔ وہ کرامات جن کا بیان کتاب رحمت قرآن مجید میں موجود ہے، ان کا انکار بھی کفر ہے۔ اگر کسی حدیث متواتر میں کسی کرامت کا بیان ہو تو اس کا انکار بھی کفر ہے، اگرچہ کسی حدیث متواتر میں کسی کرامت کا بیان نہیں ہے۔ احادیث مشہورہ اور دیگر اخبار میں کرامات کا بیان ہے جن کا انکار سراسر گمراہی ہے۔ مسلمہ بزرگ جن کی بزرگی کو ہمارے علماء نے، اولیاء نے تسلیم کیا ہے، ان کی کرامات کا انکار بھی سخت محرومی کا سبب ہے۔ اس وقت معاشرے میں تصوف اور طریقت کے نام پر 4 طرح کے لوگ موجود ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے جو قول و عمل سے شریعت مصطفیہ علی صاحبہ الصلوات کی مخالفت کرتا ہے۔ بھانگ، چرس، افیون، دیگر منشیات ان لوگوں کا دھندا ہے۔ وضع قطع عجیب سی ہے، اور اہل شریعت کو گالیاں دیتے ہیں، نمازیں غائب ہیں، حضور کی سنت تو سنت رہی، فرائض کے تارک ہیں۔ نہ صرف تارک ہیں بلکہ شعار اسلامیہ کا مذاق و تمسخر اڑاتے ہیں۔ یہ ملان ٹائپ طبقہ یہ جگہ جگہ پایا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو یہ سنی کہلوائیں یا یہ تفضیلی شیعہ ہوں یا کسی اور مسلک سے تعلق رکھیں، حتیٰ کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس طرح کہ یہ پیچھے ایک واقعہ ہوا ہے اور اسے قتل کر دیا گیا، میڈیا پہ اس کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ بعد میں تحقیقات کی گئی تو وہ فیصل آباد کا عیسائی نکلا،
تو یہ اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ سارے لوگ زندیق ہیں، دین دشمن ہیں اور معاشرے کا ناسور ہیں اور تلچھٹ ہیں معاشرے کی۔ عموماً جو ہمارے اوپر لوگ تان کرتے ہیں، ان لوگوں کا نام لے کر کے اور ان لوگوں کو سامنے رکھ کر کے ہمارے سچے اور کھرے مسلک پہ بات کرتے ہیں، اور اولیاء اللہ کی عظمت کا انکار کرنے کے لیے لوگ ان لوگوں کا بہانہ لیتے ہیں، جبکہ ان لوگوں کا نہ دین سے تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، اور نہ ہی اہل سنت سے کوئی واسطہ اور ربط اور رشتہ ہے۔ نہ ہمارے علماء نے کبھی ان کی تائید کی ہے، نہ کبھی تصویر کی ہے، نہ ہمارے مراکز میں ان کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ ہماری مساجد میں ان کا آنا جانا ہے، نہ ہمارے بزرگوں سے ان کا کوئی ربط اور رشتہ ہے۔ اگر کسی ضعیف الاعتقاد شخص کا رشتہ ہو تو وہ ہمارے آقا ہے، اور اہل سنت میں جو لوگ مسلک مذہب دین کو جانتے ہیں وہ کبھی بھی ان کے دام تزویر میں نہیں پھنستے۔ انتہائی کمزور ضعیف الاعتقاد اور انتہائی ان پڑھ قسم کا طبقہ ہے جو ان لوگوں سے وابستہ ہوتا ہے، اور وہ نہ علماء کے پاس بیٹھنے والے ہوتے ہیں اور نہ انہیں علم سے دین سے کوئی شغف ہوتا ہے۔ وہ ان کے ہی ہم ذہن ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی جا کے بیٹھتے ہیں۔ کنند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ ایک تو معاشرے کا یہ طبقہ ہے جس کا تعلق اہل سنت سے کسی طرح بھی نہیں ہے اور نہ رابطہ ہے، اور نہ ان کا کوئی مسلک ہے۔ وہ ایک الگ ہی کوئی دین ہے اور الگ ہی ان کا اپنا ہی کوئی مسلک ہے۔ عموماً جب جعلی پیر کہا جاتا ہے تو ان لوگوں کو جعلی پیر کہا جاتا ہے، لیکن میں جب جعلی پیر کا لفظ بولوں میری مراد کبھی بھی یہ لوگ نہیں ہوتے، چونکہ یہ لوگ ویسے ہی فارغ ہیں۔ دوسرا طبقہ جن کو میں جعلی پیر کہتا ہوں یا ڈبہ پیر کا لفظ، میرے نزدیک وہ دوسرا طبقہ ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو علماء سے، مدارس سے، خانقاہوں سے متعلق ہیں، شریعت کی مخالفت بھی نہیں کرتے، بلکہ بہت سارے بڑے بڑے بزرگوں کے سجادہ نشین ہیں، لیکن دو نمبر ہیں، لباس خضر میں راہزن ہیں، ڈاکو ہیں، لوگوں کی عقیدتیں سمیٹتے ہیں، اور اندر سے وہی جو رومی علیہ الرحمٰن نے کہا چو بخلوت میرا بند کار دیگر بھی کنن، وہ اولیاء رحمان نہیں